خونی ناگمنی کہانی کا یہ آخری پارٹ ہے۔ پچھلے تمام پارٹس کے لنک ڈسکرپشن اور کامنٹ سیکشن میں موجود ہیں۔ تو چلیے بڑھتے ہیں آج کے آخری پارٹ کی طرف۔ بنگلے کی نگرانی پر مامور چوکیدار کی نظر اچانک فرش پر رینگتے ہوئے ایک سانپ پر پڑی تو وہ چونکا اور تیزی سے سانپ کی طرف بڑھا۔ سانپ رینگتا ہوا گھر کے اندرونی حصے میں داخل ہو گیا۔ چوکیدار گھر کے اندرونی حصے میں داخل ہوا تو اسے سانپ کہیں بھی نظر نہیں آیا۔ وہ حیران رہ گیا کہ سانپ کہاں چلا گیا۔ چوکیدار امداد حسین کے کمرے کی طرف بڑھا۔ امداد حسین کے کمرے سے پہلے احمد کا کمرہ آتا تھا۔ چوکیدار احمد کے کمرے کے قریب سے گزرا تو اسے احمد کے کمرے سے سرگوشیوں کی آواز سنائی دی۔ چوکیدار ٹھٹک کے رک گیا۔ اس نے دروازے سے کان لگا دیا۔ وہ ڈبیا کہاں ہے؟ اندر سے ایک گرجدار مردانہ آواز آئی جو چوکیدار کے لیے بالکل انجان تھی۔ کون سی ڈبیا؟ تم کس ڈبیا کی بات کر رہے ہو؟ اس بار احمد کی آواز آئی۔ ناگمنی والی ڈبیا۔ وہی گرجدار مردانہ آواز دوبارہ چوکیدار کے کانوں میں پڑی۔ کون سی ناگمنی؟ میں کسی ناگمنی کے بارے میں نہیں جانتا، اور تم میری گردن تو چھوڑ دو، احمد کی آواز آئی، جس پر چوکیدار نے تیزی سے احمد کے کمرے کے دروازے پر زور ڈالا تو اس نے ایک حیران کن منظر دیکھا۔ ایک خوبصورت نوجوان نے احمد کو گردن سے پکڑا ہوا تھا۔ کون ہو تم؟ چھوڑو احمد صاحب کو، چوکیدار گرجدار آواز میں بولا۔ اس پر نوجوان تیزی سے گھوما۔ اس کی انگارہ اگلتی آنکھیں چوکیدار کو گھور رہی تھی۔ اس نے اپنا ہاتھ چوکیدار کی طرف کیا تو چوکیدار کی گردن میں درد کی تیز لہر اٹھی۔ ہاتھ میں پکڑی ہوئی گن اس کے ہاتھوں سے چھوٹ کر نیچے جا گری۔ چوکیدار نے دونوں ہاتھوں سے اپنی گردن پکڑ لی۔ اس کی آنکھوں کے گرد اندھیرا چھانے لگا اور وہ لہرا کر فرش پر جا پڑا۔ ادھر تیمور کی آنکھیں ایک جھٹکے سے کھلی۔ وہ حیرانگی سے ارد گرد دیکھنے لگا۔ اسے ایک عجیب سی تیز بو محسوس ہو رہی تھی۔ وہ جب سے اس گھر میں آیا تھا اسے یہ بو ہلکی ہلکی آ رہی تھی، لیکن اب یہ بو تیز ہو گئی تھی۔ وہ بستر سے نیچے اترا اور کمرے سے باہر نکل آیا۔ وہ بو کو سونگھتا ہوا آگے بڑھ رہا تھا۔ وہ احمد کے کمرے کے پاس رکا۔ وہاں چوکیدار مردہ حالت میں پڑا ہوا تھا اور احمد بری طرح تڑپ رہا تھا۔ وہ تیزی سے احمد کی طرف بڑھا۔ وہ ڈبیا، احمد بس اتنا ہی کہہ سکا، اور اس کی سانسوں نے اس کا ساتھ چھوڑ دیا۔ تیمور تیزی سے امداد حسین کے کمرے کی طرف بھاگا۔ امداد حسین نے دروازہ کھولا تو تیمور کو دیکھ کر حیران ہو گئے۔ کیا ہوا تیمور؟ خیریت تو ہے؟ تم اس وقت یہاں؟ امداد حسین نے فکر مندانہ لہجے میں پوچھا۔ جلدی چلیے، اس سانپ نے حملہ کر دیا ہے۔ آپ کا بھائی اس دنیا میں نہیں رہا، تیمور نے تیز لہجے میں کہا۔ کیا؟ امداد حسین جیسے چلائے۔ وہ تیزی سے احمد کے کمرے کی طرف بھاگے۔ کمرے کی حالت دیکھ کر امداد حسین دھاڑے مار مار کر رونے لگے۔ حمیرہ بھی امداد حسین کے پیچھے ہی آ گئی تھی۔ وہ بھی احمد کی حالت دیکھ کر رونے لگی۔ احمد کو سانپ نے ڈس لیا تھا۔ تیمور خدا کے لیے میرے بھائی احمد کا زہر بھی نکال دو، جس طرح تم نے فہد کے جسم سے زہر نکالا تھا، امداد حسین تیمور کے سامنے ہاتھ جوڑتے ہوئے بولے۔ نہیں امداد صاحب، اب میں یہ نہیں کر سکتا، تیمور نے نفی میں سر ہلایا۔ کیوں؟ امداد حسین نے سسکتے ہوئے پوچھا۔ ہر سپیرے کو یہ طاقت زندگی میں صرف ایک بار ملتی ہے جو میں نے آپ کے بیٹے کی جان بچانے میں لگا دی تھی، اور ویسے بھی اب احمد صاحب اس دنیا میں نہیں رہے، تیمور نے بتایا۔ آخر یہ سانپ میرے گھر والوں کے پیچھے کیوں پڑے ہوئے ہیں؟ امداد حسین چلاتے ہوئے بولے۔ مرنے سے پہلے احمد صاحب کسی ڈبیا کا ذکر کر رہے تھے، تیمور نے بتایا۔ ڈبیا؟ حیرت کے باعث امداد حسین کے منہ سے نکلا۔ کیا آپ کسی ڈبیا کے بارے میں جانتے ہیں؟ تیمور حیران ہوا۔ ہاں، ایک ڈبی مرنے سے کچھ دن پہلے میرے والد نے مجھے دی تو تھی۔ کہاں ہے وہ ڈبی؟ تیمور نے تیز لہجے میں پوچھا۔ آؤ میرے ساتھ، امداد حسین نے اٹھتے ہوئے کہا، اور وہ سب امداد حسین کے کمرے میں آ گئے۔ امداد حسین نے آگے بڑھ کر کمرے میں موجود تجوری کھولی۔ تجوری میں پیسوں کے اوپر ایک نیلے رنگ کی بڑی سی ڈبی پڑی ہوئی تھی۔ یہ ہے وہ ڈبی، امداد حسین نے کہا۔ اس پر تیمور نے آگے بڑھ کر اس ڈبی کو ہاتھ لگایا تو اسے ایک زبردست جھٹکا لگا۔ ارے یہ کیا؟ تیمور اپنا ہاتھ پکڑتے ہوئے بولا۔ اس ڈبی پر تو منتر پڑا گیا ہے۔ منتر؟ کیسا منتر؟ امداد حسین نے حیرانگی سے پوچھا۔ اس ڈبی کے متعلق سانپوں کو پتہ نہ چلے اس لیے، اور آج مجھے معلوم ہو گیا ہے کہ سانپ اس ڈبی کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں۔
لیکن مجھے ایک بات کی شدید حیرت ہے۔ تیمور کہتے کہتے رکا۔ کیسی حیرت؟ امداد حسین نے پوچھا۔ اس ڈبے پر منتر صرف اور صرف ایک کامیاب سپیرا ہی پڑھ سکتا ہے، تیمور نے کہا۔ امداد حسین کا باپ ایک سپیرا ہی تھا۔ اچانک کمرے میں ایک آواز گونجی تو سب نے حیرت سے پیچھے مڑ کر دیکھا تو وہاں ایک خوبصورت نوجوان کھڑا تھا۔ کون ہو تم؟ امداد حسین نے ہکلاتے ہوئے پوچھا۔ میں اس ڈبی کا اصل مالک۔ کیا ہے اس ڈبی میں؟ اور تم اس گھر میں داخل کیسے ہوئے؟ امداد حسین نے اکتائے ہوئے لہجے میں پوچھا۔ میں اگر اس گھر میں داخل ہو کر تمہارے بھائی کو مار سکتا ہوں تو اس کمرے میں نہیں آ سکتا کیا؟ وہ نوجوان مسکراتے ہوئے بولا۔ تم پر احمد کو تو سانپ نے ڈسا تھا، امداد حسین حیرانگی سے بولا۔ میں سانپ ہی تو ہوں، اس نوجوان نے کہا۔ کیا؟ امداد حسین چلاتے ہوئے بولے۔ ہاں امداد صاحب، یہ سانپوں کی خاص نسل سے ہے جو 100 سال بعد انسانی شکل و صورت اختیار کر لیتی ہے، تیمور نے کہا اور وہ اس نوجوان کی طرف مڑا۔ لیکن تم یہ کیا کہہ رہے تھے کہ امداد حسین کا باپ ایک سپیرا تھا؟ ہاں، بلکہ وہ تمہارے باپ کا سگا بھائی تھا، اس بار نوجوان نے انکشاف کیا۔ کیا؟ اس دفعہ تیمور حیران ہوا۔ ہاں، تمہارا باپ اور امداد حسین کا باپ سگے بھائی تھے۔ یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ امداد حسین کو شاید یقین نہیں آ رہا تھا۔ میں بالکل سچ کہہ رہا ہوں۔ آج تک جو اتنے قتل ہوئے ہیں وہ تمہارے اور تیمور کے باپ کی وجہ سے ہوئے ہیں، صرف ایک ناک منی کی خاطر۔ ناصر اور امداد حسین کے باپ کاشف نے میرے اور میری بہن کے ماں باپ کو مار دیا، صرف اور صرف ایک ناک منی کی خاطر۔ یہاں تک کہہ کر اس نوجوان کی آواز رند گئی۔ تمہاری بہن کہاں ہے؟ تیمور نے پوچھا۔ وہ سامنے تو کھڑی ہے، اس نوجوان نے جس طرف اشارہ کیا، اس طرف دیکھ کر تیمور اور امداد حسین کو ایک زوردار جھٹکا لگا، کیونکہ اس نوجوان نے اشارہ جس طرف کیا تھا وہاں حمیرہ کھڑی تھی۔ حمیرہ؟ تم؟ امداد حسین کی زبان شاید اس کا ساتھ نہیں دے رہی تھی۔ ہاں، میں، تمہارے باپ، تمہاری ماں کو میں نے ہی قتل کیا ہے اور فہد کو بھی میں نے ہی ڈھسا تھا۔ اس دفعہ حمیرہ نے جیسے دھماکہ کیا۔ تم نے خود اپنے بیٹے کو ڈھسا؟ تیمور یقین نہ آنے والے لہجے میں بولا۔ فہد میرا بیٹا نہیں ہے، حمیرہ نے ایک اور دھماکہ کیا۔ ہاں تیمور، حمیرہ صحیح کہہ رہی ہے۔ فہد میری پہلی بیوی سے ہے جو ایک کار ایکسیڈنٹ میں مر گئی تھی۔ حمیرہ میرے آفس میں پرسنل سیکریٹری کی حیثیت سے آئی تھی۔ وہاں ہم دونوں کا ایک دوسرے سے محبت ہو گئی اور ہم دونوں نے کورٹ میرج کر لی۔ حمیرہ کی گود سے کوئی اولاد نہیں ہے، امداد حسین نے بتایا۔ میں تم دونوں کو شروع سے ساری بات بتاتا ہوں۔ یہ تقریباً آج سے 25 سال پہلے کی بات ہے۔ ناصر اور امداد حسین کا باپ کاشف سانپوں کو پکڑ کر ان کا زہر بیچ کر اور تماشا دیکھ کر پیٹ کی آگ بجھاتے تھے۔ ایک رات دونوں نے عجیب منظر دیکھا۔ سانپوں کا ایک جوڑا ناگ منی کے پاس کنڈلی مارے بیٹھا تھا۔ دونوں بھائیوں کے من میں لالچ جاگی تو انہوں نے دونوں سانپوں کا خاتمہ کر کے ناگ منی حاصل کر لی۔ تھوڑی دیر بعد جب حمیرہ اور میں واپس آئے تو اپنے ماں باپ کو مردہ حالت میں دیکھ کر سکتے میں آ گئے۔ ہم دونوں نے اپنے ماں باپ کی آنکھوں میں ناصر اور کاشف کے چہرے دیکھے۔ ناصر اور کاشف ناگ منی کو پا کر بہت خوش تھے۔ رات سونے کے بعد کاشف کے من میں لالچ جاگی تو اس نے اپنی بیوی اور بچوں کو ساتھ لیا اور راتوں رات وہ گھر چھوڑ گیا، اور اب میں نے اور حمیرہ نے کاشف اور ناصر کی تلاش شروع کر دی۔ ہم دونوں نے قسم کھائی تھی کہ ناصر اور کاشف کے خاندان کا مکمل طور پر خاتمہ کر دیں گے۔ جس رات کاشف اپنی بیوی بچوں کو لے کر بھاگا، اسی رات میں نے ناصر کی بیوی کو ڈس لیا۔ بیوی کی چیخ کی آواز پر ناصر کی آنکھ کھلی۔ مرتی ہوئی بیوی نے اس سے وعدہ لیا کہ وہ مرتے دم تک اس کے اکلوتے بیٹے تیمور کی حفاظت کرے گا۔ دوسری طرف کاشف راجن پور میں نئے نام سے رہنے لگا۔ اس نے ناگمنی کو ایک ڈبی میں بند کر کے اس پر منتر پڑھ کر اپنی تجوری میں رکھ لیا۔ کاشف کے دن بدن بہتر ہونے لگے۔ یہ سب ناگمنی کی خاصیت تھی کہ کاشف بہت جلد امیر ہو گیا۔ حمیرہ نے کئی مرتبہ کاشف پر حملہ کرنے کی کوشش کی مگر وہ اپنے منتروں کی وجہ سے اس سے بچتا رہا۔ کاشف کو یقین ہو گیا تھا کہ وہ بہت جلد مرنے والا ہے، اس لیے اس نے ناگمنی کی وہ ڈبی امداد حسین کو دے دی، مگر اس نے اصل حقیقت سے آگاہ نہیں کیا۔ آخر کار حمیرہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو گئی۔ اس نے کاشف کو ڈس لیا۔ میں نے کئی مرتبہ ناصر اور تیمور پر حملہ کرنے کی کوشش کی مگر ناصر چوکنا تھا۔ وہ ہر رات ایک طاقتور سانپ اپنی جھوپڑی میں چھوڑ دیتا۔ وقت کا پہیہ تیزی سے گھومتا رہا۔ تیمور، امداد اور احمد جوان ہو گئے جبکہ ہم دونوں بھائی بہن اس عمر کو پہنچ گئے جس عمر میں ہم انسانی شکل اختیار کر سکتے تھے۔
ہم دونوں کو ناگمنی کی بھی تلاش تھی، لیکن کاشف کے پڑھے گئے اس منتر کی وجہ سے ہم دونوں بھائی بہن اس ڈبی کو تلاش نہ کر پائے۔ پھر قسمت نے ہمارا ساتھ دیا اور امداد حسین کی بیوی کا کار ایکسیڈنٹ ہو گیا اور ہمیرا انسانی روپ میں امداد حسین کے آفس میں کام کرنے لگی۔ اس نے امداد حسین کا دل جیت لیا اور امداد اس سے شادی کرنے پر مجبور ہو گیا۔ ہمیرا امداد کو پہلے ہی بتا چکی تھی کہ اس کا اس دنیا میں کوئی نہیں۔ ایک رات میں نے دل میں پکی ٹھان لی تھی کہ ناصر کو ہر حالت میں ختم کر دوں گا۔ اس مرتبہ بھی مجھے ایک طاقتور صاحب سے مقابلہ کرنا پڑا، لیکن جیت میری ہی ہوئی۔ صاحب کو ختم کرنے کے بعد میں نے ناصر کو ڈس لیا۔ میں کافی زخمی ہو گیا تھا، اس لیے تیمور کو چھوڑ کر وہاں سے نکل گیا۔ ادھر ہمیرا نے اسی رات جان بوجھ کر صاحب کی کہانی گڑھ دی کہ اس نے بنگلے میں صاحب دیکھا ہے، اور پھر اسی رات ہمیرا نے جنت بی بی کا کام تمام کر دیا اور پھر فہد کو ڈسا، لیکن اسے تیمور نے بچا لیا۔ آج میں نے احمد کا خاتمہ کر دیا۔ اب میں تم تینوں، امداد حسین، تیمور اور فہد کو ختم کرنے کے بعد اپنی ناگمنی لے کر یہاں سے چلا جاؤں گا، اور میری بہن بھی۔ یہاں تک کہہ کر وہ نوجوان خاموش ہو گیا۔ حرامزادے، تو نے اور تیری اس کمینی بہن نے میرے ماں باپ کا خون کیا، میں تم دونوں کو زندہ نہیں چھوڑوں گا، تیمور نے کہا اور تیزی سے آگے بڑھ کر اس نوجوان کے پیٹ میں لات مار دی۔ نوجوان کو تیمور سے اس حرکت کی بالکل توقع نہ تھی، اس لیے وہ چیختا ہوا پیچھے جا گرا تو تیمور نے تیزی سے منہ ہی منہ میں منتر پڑھ کر اس نوجوان کی طرف ہاتھ کو جھٹکا دیا اور نوجوان کے جسم میں تیزی سے آگ لگ گئی۔ نہیں، ہمیرا چلائی، اگر تو نے ہلنے کی کوشش کی تو تیرا حال بھی تیرے بھائی جیسا کر دوں گا، تیمور نے ہمیرا کو دھمکی دی۔ تو کیا سمجھتی ہے کہ میں نہیں جانتا تھا کہ تو ایک ناگن ہے؟ میں نے تو اسی وقت تیرے جسم کی بو سونگھ لی تھی جب میں اس گھر میں آیا تھا، مگر میں امداد حسین کی آنکھوں کے سامنے یہ منظر لانا چاہتا تھا۔ اب تو بھی اپنے بھیانک انجام کے لیے تیار ہو جا، تیمور نے کہا، اور پھر ہمیرا کا حال بھی اپنے بھائی جیسا ہی ہوا۔ امداد صاحب، آپ یہ ناگمنی مجھے دے دیں تاکہ میں سانپوں کو ان کی یہ امانت لوٹا دوں، تیمور نے کہا۔ امداد صاحب نہیں، امداد بھائی کہو، تم میرے چاچا کے بیٹے ہو اور اس طرح میرے بھائی ہو، امداد حسین نے تیمور کو گلے لگاتے ہوئے کہا، اور اب تم میرے ساتھ یہاں رہو گے؟ نہیں امداد بھائی، میں جھوپڑیوں میں رہنے والا ان محلوں میں نہیں رہ سکتا۔ یہ حویلیاں، یہ بنگلے آپ کو ہی مبارک ہو، آپ مجھے بس یہ ناگ والی ڈبیاں دے دیں، تیمور نے کہا۔ تو امداد حسین نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے وہ ڈبی تیمور کو پکڑا دی۔ خونی ناگمنی کی یہ کہانی یہاں پر ختم ہوتی ہے۔ یہ کہانی آپ کو کیسی لگی کامنٹس میں ضرور بتائیے گا۔ کسی اور کہانی کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد، پائندہ باد۔